انسان کی ایک بنیادی خواہش ہوتی ہے بہتر مستقبل تلاش کرنے کی۔ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اچھا روزگار کما سکے اپنی اولاد کے لیے، والدین کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے۔ اس کے لیے انسان کسی بھی لمٹ تک جانے کو تیار ہوتا ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں جنہوں نے ہمارا دفاع کرنا ہوتا ہے وہ ہمیں ریکوزٹ انفارمیشن نہیں دیتے، وہ ہمیں جائز ناجائز کا فرق نہیں سکھاتے، جس کی وجہ سے افسوسناک واقعے جیسے چند دن پہلے 40 پاکستانی جو ویسٹ افریقہ کے کوسٹ کے اوپر جو اٹلانٹک کوسٹ لائن بنتی ہے ایک کشتی میں ڈوب کے فوت ہو گئے۔ اب یہ بچے کون تھے؟ یہ بچے تھے والدین، بھائی، بیٹے، شوہر، اور ان کے چاہنے والے ان کو کبھی دوبارہ نہیں دیکھیں گے۔ یہ کہاں جا رہے تھے؟ یہ جا رہے تھے یورپ، کہ وہاں پہ پاؤنڈز کے لیے، یورو کے لیے کچھ محنت کریں اور اپنے گھر واپس بھیجیں۔ ان لوگوں کا خون کس کے ہاتھ پہ ہے؟ پچھلے کئی سالوں میں ہم سن رہے ہیں کہ ہزاروں کے حساب سے پاکستانی اس طرح فوت ہو چکے ہیں، جو ڈنکی جیسی بیماری کا شکار ہو کے چوری کے رستے پہ نکل جاتے ہیں۔ ان کی زندگیاں یورپ پہنچ کے کیا ہوتی ہیں وہ ایک علیحدہ داستان ہے، جہاں پہ ان پہ ظلم، بربریت، ابیوز، ہر چیز ہوتا ہے، لیکن اس کو برداشت کرتے ہیں۔ لیکن ایسے حالات بنے کیوں کہ یہ سارے گھر چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں؟ جن لوگوں نے ایسے حالات بنائے کیا وہ ذمہ دار ہیں ان کی موت کے؟ ان فیصلوں میں تو ہم کبھی پاکستان میں کسی کنکلوژن میں پہنچتے نہیں ہیں، لیکن آج ہم آپ کو کہانی تھوڑی سی بتانا چاہیں گے ڈنکی کی، اور آپ اس عذاب سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سب کا بہت شکریہ ہمیں سبسکرائب کرنے کے لیے۔ جن جن دوستوں نے ہماری فیملی میں شامل ہوئے ہیں 3000 کی سبسکرپشن لے کے، کائنڈلی ہمیں واٹس ایپ کیا کریں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کس گروپ میں ایڈ کرنا ہے۔ ویسے جو آپ سبسکرائب کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو 12 ویڈیوز ہر مہینے ملیں گی جو پرائیویٹ ویڈیوز ہوگی، یعنی کہ وہ کانٹینٹ کسی نے نہ پہلے دیکھا ہوگا نہ وہ کبھی کسی مین چینل پہ اپلوڈ ہوگا، وہ صرف آپ کے کنزمپشن کے لیے ہوگا جو 3000 کی سبسکرپشن پے کر رہے ہیں۔ اب وہ کانٹینٹ ہوگا کیا؟ اس میں آپ کو لائف سٹوریز پتہ چلیں گی، کچھ فلسافیکل آئیڈیاز ڈسکس ہوں گے، کچھ پرٹیکولر انسیڈنٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے چینلز ڈیمونیٹائز ہو جاتے ہیں، وہ گریٹ ڈیٹیل میں ڈسکس ہوں گے۔ کچھ آپ کے ساتھ کانٹینٹ شیئر کیا جائے گا جو اویلیبل نہیں ہے عام پبلک کو، اور جو پبلکلی اس طرح شیئر بھی نہیں ہو سکتا۔ موسٹلی چیزیں ایجوکیشن ریلیٹڈ ہوں گی، ہر چیز کا کوئی لیسن ہوگا پیچھے، لیکن زیادہ سے زیادہ اس کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہمارے کام کو سپورٹ کر سکیں۔ تو پلیز ہمیں سبسکرائب کریں، 3000 روپیز بھیجیں، واٹس ایپ کریں اور ایون فیملی کا حصہ بنیں۔ تھینک یو۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ ڈنکی کوئی سستی چیز نہیں ہوتی، نہ جانی طور پہ نہ پیسے کے طور پہ۔ منیمم 25 لاکھ روپیہ لگتا ہے اس کے اوپر، یعنی کہ آپ 25 لاکھ روپیہ کسی ڈیلر یا ایجنٹ کو دیتے ہیں تو پھر وہ آپ کا یہ ٹریول بک کرتا ہے۔ اس کی سیٹنگ ہوئی ہوتی ہے، بیچ میں مختلف ممالک میں جہاں سے آپ نے اسمگل ہونا ہوتا ہے، جہاں پہ آپ نے پہنچنا ہوتا ہے یورپ کے اندر، وہاں پہ دکانداروں میں، تو یہ پیسہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے سب کے اندر۔ یہی جو آپ 25-30 لاکھ لگا رہے تھے ڈنکی کے ذریعے جانے سے، کوئی زمین بیچ کے، کوئی زیور بیچ کے، کوئی ادھار لے کے، آپ جائز طریقے سے بھی جا سکتے ہیں۔ پاکستان سے تقریباً 6 لاکھ پلس لوگ 2023 میں صرف جائز طریقے سے سکلڈ اور انسکلڈ لیبر کی مد میں گئے ہیں۔ آپ کا دل روزگار تلاش کرنا ہے نا، تو آپ کو اللہ روزگار مڈل ایسٹ میں دے دے گا، یورپ جانا ضروری نہیں ہے۔ تو فنڈامنٹلی یہ جو فیسینیشن ہے ہمیں کہ ہم نے یورپ پہنچنا ہے اور ڈنکی کے ذریعے جانا ہے، اس کو ہمیں ختم کرنا ہوگا۔ ختم اس لیے کرنا ہوگا کہ آہستہ آہستہ ہماری نسل ختم کر رہا ہے۔ یہ جو ابھی کا واقعہ ہے کشتی کا، اس 40 لوگ جو شہید ہوئے ہیں اس میں سے 4 لوگ ایک ہی گاؤں سے تھے، یعنی کہ ایک ہی گاؤں میں جاننے والوں نے پلان بنایا کہ ہم سب جاتے ہیں۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ سرکار کو نہیں پتہ یہ ہو رہا ہے؟ بالکل پتہ ہے۔ بارڈر سیکیورٹی کو نہیں پتہ ہو رہا ہے؟ بالکل ان کو پتہ ہو رہا ہے، لیکن سب کو ظاہر ہے پیسے مل رہے ہیں۔ اکثر اوقات پاکستان میں سنا جاتا ہے کہ اسمگلنگ پہ بڑا کریک ڈاؤن ہوگا۔ وہ کریک ڈاؤن اس لیے ہوتا ہے کہ اسمگلرس کے ساتھ نئے ریٹ طے کرنے ہوتے ہیں۔ سننے میں آتا ہے کہ ایران کا ڈیزل پاکستان میں بہت آ رہا ہے، سرکار اب اس کی اجازت نہیں دے گی۔ وہ ڈیزل تو آتا رہتا ہے لیکن بیچ میں سرکار کے بھی 2 روپے رکھ دیے جاتے ہیں۔ اس کے جو کانسیکوینسز ہوتے ہیں وہ اتنے بیہودے ہیں کہ آج لوگ قتل ہو رہے ہیں اس چیز کے لیے۔ تو جو یہ ہیومن اسمگلنگ کا ایلیمنٹ ہے اس میں بھی سرکار کی پوری نالج ہوتی ہے۔
ایون کہ جس علاقے سے لوگ جا رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ ایک تحصیل میں سے، آپ کو کیا خیال ہے اس کے ایم پی اے کو نہیں پتہ کہ میری تحصیل میں سے 100 بندہ پچھلے 2 سال میں بذریعہ ڈنکی باہر چلا گیا؟ بالکل پتہ ہے۔ لیکن یا تو یہ لوگ ملوث ہوتے ہیں یا پھر یہ اس سوچ کے حامی ہوتے ہیں کہ پتر ٹرائی کر لے، جے پہنچ گیا تو زندگی بہت چنگی ہو جاسی۔ کافی مشکل ہوتا ہے بیٹھ کے یہاں پہ گیان دینا کہ آپ صبر کر لیں، تھوڑے میں جینا سیکھ لیں، یہ انسان کی فطرت اور نیچر کے خلاف ہوتا ہے۔ لیکن اس کا جو موت رزلٹ لے رہے ہیں آپ، اس سے تو بہتر ہے کہ آپ گھر بیٹھ کے تھوڑا صبر ہی کر لیتے۔ اور اگر آپ کے والدین یا آپ 25 لاکھ روپے افورڈ کر سکتے دینا تو کلیئرلی آپ وہ غریب تو تھے نہیں۔ تو ملک کو چھوڑ کے ضرور جائیں، لیکن لیگل ذریعے سے۔ 2024 میں ہی صرف پاکستان 5ویں نمبر پہ آ گئی ہے جو ہائیسٹ نمبر ممالک دنیا کے جو ہائیسٹ نمبر آف انلیگل امیگرینٹ بھیج رہے ہیں یورپ۔ یعنی کہ ہماری اکانومی، ہماری ایک ریاست کے اتنے برے حالات ہو گئے ہیں کہ ہم دنیا میں 5ویں نمبر پہ۔ ویسے اس لسٹ میں جو ممالک ہیں اگر آپ ان کا سنیں تو ان میں سے کسی کے پاس نیوکلیئر بم نہیں ہے، ان کی کسی کے پاس گولڈ مائنز نہیں ہیں، ان میں سے کسی کے پاس ایکسپورٹ کی ایبلٹی نہیں ہے، ان سے کسی کے پاس ڈیپ سی پورٹس نہیں ہیں۔ تو پاکستان کے پاس ہر چیز ہونے کے باوجود ہم پھر بھی 5ویں نمبر پہ ہیں آف ایکسپورٹنگ انلیگل امیگرینٹس ٹو یورپ۔ اب اس کے اوپر بندہ خوش ہوئے، پریشان ہوئے، کیا ہوئے مجھے نہیں پتہ، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ جو بچے شہید ہوئے ہیں، جو بچے فوت ہوئے ہیں، ان کا رونا دھونا ہوئے گا 48 گھنٹے، پھر ان کو بھلا دیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ پچھلے سال 2023 میں 350 پاکستانی ایک اوور کراؤڈڈ فشنگ بوٹ میں اسی طرح کوسٹ آف گریس پہ سنک کر کے قتل ہو گیا تھا۔ تو تب بھی 2 دن 48 گھنٹے بڑا شور مچا تھا، لیکن سرکار کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ اگر آپ صرف اس کی میتھس کریں کہ 350 لوگ 25 لاکھ کے حساب سے جا رہے ہیں تو کتنا پیسہ ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے، اور سال کے شاید 20 سے 30 ہزار لوگ ایف آئی اے کے بقول، لیکن یو این کی رپورٹ سے بقول 50 سے 60 ہزار لوگ پاکستان میں ایسے اللیگلی جاتے ہیں۔ یو اے ای ہمارے ویزے بند کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جو ہم لیگلی بندے بھیجتے ہیں ان میں بھکاری اور کرمنل ہوتے ہیں۔ سعودی عربیہ ویزوں میں تنگ کرتا ہے کہ جو ہم بندے لیگلی بھیجتے ہیں ان میں بھکاری ہوتے ہیں بہت زیادہ۔ تو یعنی کہ ہم نے ہمارے جائز طریقے کو اتنا گندیا کر دیا ہے کہ لوگ ہمیں شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس میں بھی سرکار ملوث ہے، اور جو ناجائز ہے وہ تو ہے ہی گندا۔ تو پاکستانی گورنمنٹ نے تھوڑا بہت فیصلہ کر لیا ہے کہ نہ آپ کو ملک کے اندر جینے دینا ہے، نہ آپ کو ملک کے باہر جینے دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو بندہ اس زمین پہ پیدا ہو گیا ہے اس پہ اب اللہ کی لعنت ہے، اور وہ لعنت ہم نے اس کو کسی بھی دریا، سمندر، اوشن تک پہنچانی ہے۔ اس لیے ایون پہ ہم اکثر ایک موقف دیتے ہیں، ہم آپ کو کہتے ہیں کہ جانا بالکل جائز ہے، لیکن آپ کو یہ موقف دیتے ہیں کہ آپ کے جانے سے پاکستان کے حالات بہتر نہیں ہوں گے۔ پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے تب جب یہ 40 خاندان جا کے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر بیٹھیں اور میں اور آپ ان کے ساتھ جا کے بیٹھیں۔ کئی مواقع آتے ہیں، بلوچستان کے لوگ مارنگ بلوچ کے بینر کے اندر آئے نکلے، ہم نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ وقتاً فوقتاً پی ٹی آئی نکلتا ہے، ہم ان کا ساتھ نہیں دیتے۔ پی ٹی ایم آ کے جو منظور پشتین کی موومنٹ ہے وہ آ کے شور مچاتی ہے، ہم ان کا ساتھ نہیں دیتے۔ ان میں سے تو کوئی کسی سیاسی جماعت میں نہیں تھا۔ جو 40 بچے اور آج سے 1 سال پہلے 350 بچے فوت ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں تھا، وہ تو سارے بہتر مستقبل کے لیے باہر جا رہے تھے۔ تو جب تک آپ کے ملک میں رول آف لا اور کریکشن چیزوں کی نہیں ہوگی تب تک معاملات آگے نہیں چل سکتے، جتنی مرضی آپ ایس آئی ایف سی بنا لیں۔ اکنامک انڈیکیٹرز ایکچولی پازیٹیو ہیں پاکستان کے، سود کی شرح نیچے آ رہی ہے، لیکن القادر ٹرسٹ کیسز جیسی ججمنٹ، لوگوں کو اللیگلی ڈیٹین کرنے کے عمل، اس طرح کے واقعات لوگوں کا ٹرسٹ سسٹم میں شیک کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے معیشت نہیں چل پا رہی۔ آپ سب لوگ ان کی فیملی کی صبر کی دعا کیجیے گا، ہم بھی کریں گے، اور اپنے قریب جتنے لوگ ہیں جو ڈنکی کا سوچ رہے ہیں، کیونکہ ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، تو برائے مہربانی ان کو پکڑیں، یہ ویڈیو دکھائیں، ان کو یہ انسیڈنٹس بتائیں بار بار، تاکہ وہ اس عذاب سے بچ سکیں۔ ہمیشہ کی طرح آپ کا سننے کا شکریہ۔